نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ گزشتہ نشست میں دعا کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی اور بہت کچھ سیکھنا چاہیے دعا سے متعلق، کیا مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اور حدیثوں میں کیا رہبری کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگے، کیا نہیں مانگے، کیسے مانگے، کیسے نہیں مانگے، کن کے لیے مانگنا چاہیے، کن اوقات میں، کن احوال میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون سی دعائیں مانگنا چاہیے، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ بھائیوں کو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اس کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یہ غیبی علم ہے، یہ آپ کو مسجد سے ملے گا، یہ مدرسے سے ملے گا، یہ علماء سے ملے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر شخص محتاج، ہر شخص ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس بیمار جائے گا، ہر شخص وکیل کا محتاج نہیں ہے، جس کا جھگڑا ہوگا وہ وہاں جائے گا، لیکن عالم کا ہر شخص محتاج ہے کہ وہ وحی کو سیکھے، قرآن سیکھے، حدیثیں سیکھے۔ بہرحال تو یہ تفصیلی موضوع ہے، تھوڑا بہت عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم دعاؤں میں کیا مانگیں؟ تو اللہ کے نبی نے ہماری رہبریاں کی ہیں، کچھ احادیث سے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، 6 چیزیں، یہ تو ضرور مانگنی چاہیے۔ ایک چیز میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ انسان جامع دعائیں مانگے، اور سب کو آتی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس دعا کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بہت کثرت سے اس دعا کو مانگتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ دعا سکھائیں۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، عافیت مانگیں۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، یا رسول اللہ کوئی دعا سکھا دیجئے، میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فرماتے ہیں فمکثت ایاما، کچھ دن ٹھہرا رہا، اس کے بعد دوبارہ خدمت میں آیا، فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، یا رسول اللہ کوئی چیز سکھا دیجئے، کوئی دعا سکھا دیجئے، اللہ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی کہا، عافیت مانگو۔ پھر کہا یا عباس یا عم رسول اللہ سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دعا مانگو تو اللہ سے دنیا کی، آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ تو حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے مشکات، اس کی ایک شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ عافیت کا مطلب یہ ہے، عافیت کا مطلب یہ ہے اس سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ عافیت کا معنی ہے کہ دنیا کی، آخرت کی، ظاہری، باطنی جتنی بھی چیزیں ناپسندیدہ ہیں، انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، مشکل کا باعث ہیں، تو عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سب پریشانیوں سے مجھے نجات دے دے۔ تمام بیماریاں اس میں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، بلائیں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، حادثات آ گئے۔ اب اگر کوئی اتنا سا لفظ اللہ سے مانگتا ہے
تو وہ اتنے سے لفظ میں یہ ساری پریشانیوں سے حفاظت مانگتا ہے۔ ہمارے قریب میں ہی ایف بلاک میں بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے بچپن میں دیکھا یہاں بھی تشریف لاتے تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی نعمت ہے، ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ وہ فرماتے تھے عافیت دل اور دماغ کے سکون کا نام ہے۔ ہم مانگتے ہیں بنگلے، ہم مانگتے ہیں ویزے، ہم مانگتے ہیں پیسے اور دولتیں، اگر سب مل بھی گیا لیکن مصیبتوں سے ملا، اس میں عافیت نہیں تھی، وہی بنگلہ جائیداد جھگڑوں کا باعث بنا، کاروبار مصیبتوں کا باعث بنا، تو کیا ملا ہمیں؟ تو ہر چیز میں انسان عافیت مانگے۔ ایسے ہی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ حدیث سنی، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، آذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے تو ہم کیا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، عافیت مانگو، اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگو۔ ایسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ مجھے صبر دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سألت اللہ البلا، تم تو مصیبت مانگ رہے ہو، مصیبت آئے گی پھر صبر کرو گے، تم اللہ سے عافیت مانگو، تم اللہ سے عافیت مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے، بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے کمزور، لاغر، بالکل چوزے کی طرح ہو گئے، جسم پہ صرف ہڈیاں بچیں۔ آپ نے فرمایا اما کنت تدعو اما کنت تسأل ربک العافیہ، تم تو دعائیں مانگتے تھے، تم تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، تم کیا مانگ بیٹھے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا مانگ بیٹھے تم اللہ سے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ نہ کرو بلکہ اللہ سے دنیا آخرت میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، عافیت مانگو، یہ مانگو اللہ پاک سے۔ ایسے ہی ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل ربک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب سے دنیا کی آخرت کی عافیت مانگو۔ وہ پھر آئے ای الدعاء افضل، اگلے پھر آئے یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فاذا اعطیت العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ فقد افلحت، اللہ سے عافیت مانگو، یہ مل گئی تو تم کو سب مل گئی۔ کل جیسے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کو دعاؤں کی توفیق مل گئی اللہ نے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور عافیت سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، عافیت بہت بڑی دعا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ صبح شام ہم یہ دعا مانگیں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ
اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روحاتی. اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اس دعا کو بچوں کو رٹانا چاہیے. کوئی دعا ہماری اس دعا سے خالی نہ ہو. اللہم انی اگر مشکل ہے تو آپ صرف یہ جملہ یاد کر لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. کہہ دیں ایک دو مرتبہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تو آپ نے یہ دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی. اے اللہ اس گناہ سے تم جیل جانا ہی پسند، اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، مجھے جیل پسند ہے. کہا جب آپ جیل گئے تو وحی آئی، یا یوسف انت حبست نفسک حیث قلت رب السجن احب الی ولو قلت العافیہ احب الی. اے یوسف تم نے جیل کی دعا مانگی، اگر تم مجھ سے عافیت مانگتے تو اس مشکل سے بھی بچاتا اور جیل سے بھی تم کو بچاتا. عافیت مانگنا چاہیے. معلوم ہوا بس اوقات انسان کسی پریشانی میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس مصیبت سے تو بہتر ہے کہ یہ مصیبت مل جائے، اس مصیبت سے تو بہتر ہے کہ یہ مصیبت مل جائے. کہتے ہیں اس سے اچھا تو یہ ہے کہ موت آ جائے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اسی طریقے سے کہہ دیا اس سے تو اچھا یہ ہے کہ موت آ جائے. موت کا فرشتہ آ گیا تو وہ گھبرا گئے. گھبرا کے بولتے ہیں دیکھو لو اب کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں بھی کہنا چاہیے مصیبت میں اس بڑی مصیبت سے تو بہتر ہے کہ میں اس مصیبت میں، یہ نہیں کہنا چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب، بہت دولت پیسہ لیکن عافیت نہیں تھی، اور ایسے پریشان کہ معدہ کوئی چیز ہضم نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ قیمہ وہ ململ کے کپڑے کے اندر ڈال کر اس کو جو ہے وہ چوستے تھے دبا کے، اور وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، نیند بھی نہیں آتی تھی. ایک دن ایک لکڑہارے کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے جا رہا ہے اور پھر لکڑیاں اتارتا ہے اور اپنے تھیلے سے 2 روٹیاں نکالتا ہے اور روٹی کھاتا ہے اور وہیں فٹ پاتھ پہ لیٹ کے سو جاتا ہے. وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ میری ساری دولت اس کو مل جائے، مجھے رات کی نیند مل جائے، اور جس مزے سے یہ کھانا کھا رہا ہے مجھے یہ دولت مل جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. کہا کہ اتنے پیسہ تھا کہ ان کے کتے وہ بہت کچھ کھاتے تھے لیکن ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا. تو یہ عافیت، یہ پیسہ اصل نہیں ہے، عافیت اصل ہے. حدیث کی کتابوں میں ایک راوی ہیں ابن شہاب زہری، اور کوئی حدیث ان کی سند سے خالی نہیں ہے. بہت جیسے صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہر حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے، تو ایسے ان کا نام بھی نظر آتا ہے. ان کی ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا محمد یسأل اللہ العافیہ. اے اللہ، محمد نام تھا ان کا، محمد آپ سے عافیت مانگتا، محمد آپ سے عافیت مانگتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، اور اس دعا کو سیکھنا، اپنی اولادوں کو سکھانا. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین سیکھنا یہ بڑی نعمت ہے. لمحے بھر میں آپ ایک چیز سیکھ لیتے ہیں اور ساری زندگی نہیں، دنیا میں موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، آخرت میں کام آتی. اس لیے جیسے ہم نوافل کو عبادت سمجھتے ہیں، دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے. علم نافع سے بڑی کوئی چیز نہیں. کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا چیز دیتے ہیں. جس کو اللہ کامیاب زندگی دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ اس کو علم نافع دیتے، کیونکہ علم نافع سے انسان کی ترجیحات درست ہوتی.
انسان کو عارضی اور فانی کا، صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا سفید اور سیاہ کا پتہ چلتا ہے۔ علم نہ ہو تو انسان کیسے پہنچے گا؟ اب دیکھیں، دعاؤں کا علم نہ ہو تو انسان کیسے اپنے اللہ سے؟ اس لیے آدمی کو جن لوگوں سے، جن واسطوں سے کوئی نعمت ملے ان واسطوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت میں اضافے کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مدرسہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ مدرسہ آپ کو وحی کا علم دیتا ہے، علماء آپ کو یہ علم دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان واسطوں کی قدر کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو علماء کے قریب کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کل تک یہ دعا آپ سیکھ لیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس میں بھی لگی ہوئی دعا جی، کچھ پرچے انہوں نے بانٹ دیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ دعاؤں کے جو میں نے کل عرض کیے تھے، دعا کے موضوع پہ انشاءاللہ اور بھی عرض کروں گا، بورڈ پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس پہ بھی دیکھ لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم انی اسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس، اللہم انی اسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، ہم کمزور ہیں، ہماری رہبری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، یا اللہ چھوٹی بڑی مصیبت سے، دنیا کی آخرت کی، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی، حضور پوری امت کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعاؤں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس کو آپ نوازنا چاہتے ہیں اس کو دعاؤں کی توفیق دیتے ہیں، آپ سے نہ مانگ کر یا اللہ ہمیں سب سے مانگنا پڑا اور رسوائی ملی، پریشانی ملی۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ دعاؤں کا دروازہ ہم پہ کھول دے، ہماری دعاؤں میں قبولیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں قبولیت ڈال دے، دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں سے، تھانوں سے، عدالتوں سے، اے اللہ ہر موذی مہلک بیماریوں سے، حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے ہماری اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صفات قبولیت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ۔